اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے آزاد بندوں کو نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، متاع بے بہا ہے سوز و درد و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ عاشقوں کی منزل کوئی نہیں ہوتی، عاشقوں کی تو معراج ہوتی ہے، اور عاشقوں کے معراج محبوب کی حاضری اور حضوری ہوتی ہے۔ حضرت شبیر احمد کمال عباسی۔ موت صرف ایک مرتبہ آتی ہے، خواہ موت کے جیتے جی قبول کر لیں یا موت آپ کو لینے آ جائے۔ جیتے جی موت کو قبول کرنا، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، جیسے اصطلاح تصوف میں موت قبل ان تموتوا کہتے ہیں، اور جو یہ موت قبول کر لیں پھر انہیں موت نہیں آتی، وہ صرف حکم حق کے تحت نظام کائنات کے اہتمام میں نقل مکانی کرتے ہیں۔ یہ بھی شبیر احمد کمال عباسی صاحب کہتے ہیں، عرفان الہی تذکرۃ الاولیاء میں صفحہ نمبر 427 میں۔ محبت اس حال کا نام ہے جو کہ ذہن پر چھا جائے، دل میں سما جائے اور نکالنے سے بھی ہرگز نہ نکلے۔ یہ امیر العصر خواجہ محمد بشیر عباسی قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں صاحب فقر ہوں اور صاحب فقر کو گدیوں اور سجادہ نشینی سے کیا مطلب؟ وہ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے، وہ جنگل میں بیٹھ جائے تو وہاں پر ایک جہان آباد ہو جاتا ہے۔ مخدوم العصر خواجہ محمد کریم اللہ عباسی قادری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں تو صاحب فقر ہوں اور صاحب فقر کو گدیوں اور سجادہ نشینی سے کیا مطلب؟ اگر موت تم تک پہنچ گئی تو موت بہت بھیانک چیز ہے، لیکن اگر موت تک تم خود پہنچ گئے تو موت تمہاری ایک ادنا کنیز ہے۔ یہ بھی کریم اللہ عباسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ فقر و فنا میں ہر ایک منزل کے بعد ایک اور منزل ہے، اور کوئی خاص منزل نہیں ہے، بلکہ ہر منزل سنگ میل ہے۔ یہ بھی انہی کا فرمان ہے۔ تمام عباداتوں کا مغز ہے اللہ کی رضا میں راضی ہونا، تمام عبادتوں کا مغز ہے اللہ کی رضا میں راضی ہونا۔ عارفین الہی کا ذکر سے گزر جانا ہوتا ہے، جبکہ عشاق الہی کا ذکر دھیان کا ذکر ہے، اور جو قلب حقیقی سے کیے جاتے ہیں انہیں ذکر قلبی اور ذکر روحی کہتے ہیں، اور خاص الخاص کا ذکر سری ہے۔ یہ بھی خواجہ کریم اللہ عباسی قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ذکر اخفا کرامن کاتبین کے تحریر میں نہیں لکھا جاتا ہے، بلکہ دفتر خداوندی میں تحریر کیا جاتا ہے، اور سوائے خداوند کریم کے اس سے کوئی واقف نہیں ہوتا۔ اس میدان میں وہی سا سوار ہے جو اسب نفس کو چھوڑ کر براق بے خودی پر سوار ہوتا ہے۔ یہاں تو قطع بود و نابود ضروری ہے، بلکہ اپنے آپ کو بھی قطع کر دو، کیونکہ یہی رب اور دور کا راستہ ہے۔ ملامتیں تیغ عشق کو آبدار بناتی ہیں، اس میں اس عشق کو لطف نہیں آتا جس کو مخلوق میں عزت و احترام کی خواہش رہے۔ وجود عدم سے ظاہر ہوا ہے، اس لیے وجود کی حقیقت کو پہنچنے کے لیے معدوم ہو کر ہی وجود حقیقی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ جس طرح خدا اپنے آپ پر مائل ہوا، اسی طرح ہماری روح کو ہماری ضرورت ہے، اور ہم کو اپنی روح کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ پر مائل ہیں۔ تو حقیقت ذات انسانی کو سمجھ یا نہ سمجھ، یہ دریائے حق میں حباب کی طرح ہے۔ مقتولان میدان حرب تو بعد موت زندگی پاتے ہیں، مگر محبان الہی زندگی ہی میں حیات طیبہ حاصل کر لیتے ہیں، جو عبدال آباد ان کو حاصل رہتی ہے۔ یہ بھی انہی کا فرمان ہے، حضرت عباسی رحمۃ اللہ علیہ۔ تسخیر ذات کے بغیر روح کا دروازہ نہیں کھلتا ہے، جس کے لیے زبردست قوت روحانیہ درکار ہے۔ مصائب میں برکات پوشیدہ ہوتی ہیں، وہ قوا جو انسان کے اندر چھپی ہوئی بیکار ہوتی ہیں، مصائب ان کو عمل میں لا کر انسان کے پختگی کا باعث بنتی ہیں۔ سید محمد ذوقی۔ مصیبت پر صبر کرنا تو عورتوں اور ہجڑوں کا کام ہے، مرد تو وہ ہے جو مصیبت پر شکر ادا کرے۔ حضرت غوث پاک۔ نجات صرف ایک ہی چیز میں ہے، اور وہ عشق الہی ہے، اور اللہ سے صحیح نسبت پیدا کرنا ہے۔ عشاق کے لیے نہ حساب ہے نہ کتاب ہے۔
جب خلق نفسی نفسی پکار رہی ہوگی تو عشاق عرش کے سائے کے نیچے نور کی نشستوں پر بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہوں گے، ٹھٹھے مار کر ہنستے ہوں گے، اور فرشتے پوچھیں گے کہ اے اللہ یہ کون سے مخلوق ہیں؟ تو اللہ فرمائے گا کہ یہ میرا عشاق ہیں، ان کو مت چھیڑو۔ سید محمد ذوقی۔ انسان کو چاہیے کہ قلب مطمئن حاصل کرنے کی کوشش کرے، جبکہ قلب مطمئن مل جاتا ہے تو مصیبت نہیں رہتی اور ہر چیز میں لطف حاصل ہوتا ہے۔ یہ بھی انہیں کا ہے۔ تجلیات میں تکرار نہیں، اللہ تعالیٰ کے حسن جمال کا یہ عالم ہے کہ جو تجلی اپنے بندے پر ایک دفعہ فرماتا ہے، دوسری دفعہ وہی تجلی پھر نہیں فرماتا ہے، بلکہ ہر آن اور ہر لحظہ نئی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ مقصد حیات صرف اللہ کا کام میں لگے رہنا ہے۔ کشف و کرامت تو نیچے کی چیزیں ہیں۔ اللہ کی خوشنودی چاہیے، خواہ قبض ہو یا بسط، کشود ہو یا دل کی تنگی محسوس ہو۔ بڑی چیز یہ ہے کہ ان حالتوں میں یکساں رہنا چاہیے، دل ہر وقت حاضر رہے، جو کچھ ہو جائے اس پر راضی رہنا چاہیے، بسط کی حالت میں شکر کرنا چاہیے، اور حالت قبض میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور اس کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے۔ حضرت سید ذوقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جمادات و نباتات میں بھی حیات ہے، اور اللہ حیات پر 70 لاکھ پردے ڈال دیے تو جمادات ہوئے، پھر 20 لاکھ پردے اٹھائے تو نباتات ہو گئے، پھر 20 لاکھ پردے اٹھائے تو حیوانات وجود میں آئے، اسی طرح انسان اور پھر ملائکہ، کیونکہ فرشتہ زیادہ علوی اور لطیف چیز ہے، مگر انسان میں جامعت ہے، اس میں سفلی اور علوی دونوں پہلو موجود ہیں۔ دراصل حیات ایک ہے، صرف پردوں کا فرق ہے۔ سید ذوقی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا تم جانتے ہو کہ ابدیت کا کیا مقام ہے؟ ابدیت تصوف کا انتہائی مقام ہے، جو رسول اللہ کو بدرجہ عتم حاصل ہوا تھا۔ جن لوگوں کو ابدیت کا مقام یعنی مقام ابدیت حاصل ہے، وہ اپنے لیے کچھ طلب نہیں کرتے، وہ اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ سید ذوقی رحمۃ اللہ علیہ۔ جن اولیاء اللہ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، ان کا مرتبہ بہت بلند تر ہوتا ہے، کیونکہ ان میں اس قدر قوت بھی ہوتی ہے کہ وہ دین و دنیا دونوں کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کی ہستی کا ادراک اپنی ہستی سے کرو۔ انسان اپنی ہستی کا احساس کر سکتا ہے، لیکن دوسروں کے حیات کا احساس نہیں کر سکتا، لہذا اپنی ہستی کو اللہ کی ہستی کے ایک آواز بازگشت یعنی ایکو سمجھو، اس سے فوراً کام بن جاتا ہے۔ صرف 15 منٹ کا کام ہے، صفاتی اذکار و مشاغل سے کچھ نہیں بنتا۔ جو شخص شغل ذات نہیں کرتا وہ کبھی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا۔ بس یہ خیال جمع لینا چاہیے کہ میں نہیں ہوں، وہ ہے، یعنی وہی ہے، میں نہیں ہوں۔ یہ سید محمد ذوقی رحمۃ اللہ علیہ عرفان الہی کے صفحہ نمبر 405 پر لکھتے ہیں۔ اعمال صالحہ برزخ اور حشر میں اپنے عاملین کو صورت ہائے حسنہ یعنی حسین صورتوں میں ملیں گے۔ اعمال صالحہ برزخ اور حشر میں اپنے عاملین کو خوبصورت شکلوں میں ملیں گے، یہ بھی حدیث شریف میں درج ہے۔ الشہود وحدت السلوک کی ابتدا ہے اور وحدت الوجود اس کی انتہا ہے اور کامل ہونے کی نشانی ہے، یہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تمام عبادات اور اوراد و وظائف رضا الہی کی تلاش کے لیے ہونی چاہیے، جن سے دنیاوی فائدے بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ محال ہے کہ بندہ ہم وقت رب کی یاد میں ہو اور اس کے ضروریات پوری نہ ہو، یقیناً ہوگا۔ یہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ درویشی تو ایک باطنی حال کا نام ہے، ظاہری لباس کا نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دنیاوی بادشاہ بھی تھے اور رسول بھی تھے، جبکہ بہت سے نامی گرامی صوفیاء اور اولیاء جیسے بڑے پیر دستگیر اور حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اچھے لباس بھی پہنتے تھے اور آرام دہ زندگی بھی بسر کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اعلیٰ نمونہ ہمارے لیے ذات اقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہوں نے سادگی اور کفایت شعاری کو اختیار کیا ہے۔ یہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت ہی دین اسلام کی صحیح بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کی محبت دنیا کا تمام اشیاء اور بنی نوع انسان کی محبت سے کہیں زیادہ مقدم ہے۔ چونکہ کاملین مشاہدہ حق میں مشغول ہوتے ہیں، مشکل اوراق کتابوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، اور سالک کو بقدر ضرورت علم حاصل کرنا چاہیے اور کتابوں میں زیادہ مستغرق نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے شغل باطن اور مقصود حقیقی میں خلل آئے۔ یہ بھی مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔
نماز میں حضور قلبی 3 طرح سے ہو سکتا ہے۔ اول یہ کہ جب نماز میں مشغول ہو تو قرآن اور دوسری دعاؤں کے ہر لفظ کے معنی پر غور کرتا رہے، اور دوم یہ کہ نماز کے ہر رکن میں وحدت الوجود کا خیال رکھے اور اس کے اندر غرق رہے۔ یہ قسم آسان اور مؤثر ہے۔ قسم سوم 2 طرح پر ہے۔ جب تکبیر تحریمہ کہے تو یہ خیال کرے کہ میں نے اپنے نفس کو ذبح کر ڈالا ہے اور نماز کے ذریعے قرب الہی، قرب حق تلاش کر رہا ہوں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت یہ خیال رکھے کہ میں اپنی ہستی اور انانیت کو گم کر رہا ہوں اور حق تعالیٰ کی ہستی اور انانیت حق باقی رہ گئی ہے، اور یہ کہ فناء کلی حاصل ہو گئی ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی نے فرمایا کہ چاند کا مشاہدہ پانی کے تست میں کرتا ہوں، تو خواجہ غلام فرید فرمانے لگے کہ اگر تمہارے گردن میں پھوڑا نہیں ہے تو چاند کو آسمان پر کیوں نہیں دیکھتے؟ مراد یہ تھا کہ حسن ازلی کا مشاہدہ خلقت میں کیوں کرتے ہو، بلکہ حقیقی حسن کا مشاہدہ حسن حقیقی کی صورت میں، مجاز میں نہیں بلکہ حقیقت میں کرنا چاہیے، یوں کہ حقیقی حسن کو حقیقی صورت میں آسمان میں دیکھو۔ فقیری ایک راز ہے، بات ہے کان میں کہنے کی، فقیری ایک بات ہے کان میں کہنے کی کہ یا تو انسان ادھر تھا ادھر ہو گیا، گویا کہ آگ میں پھونک مار دی، نہ اس کے لیے وقت نہ زمانہ درکار ہے، نہ نماز روزہ نہ وظائف کی شرط ہے۔ غوث علی صاحب قلندر رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 391، عرفان الہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت امام حسن کو یہ تعلیم فرمائی کہ اے میرے فرزند، تیرا فکر تجھ میں تیرے لیے کافی ہے، تیرا درد اور تیری دوا مجھ میں ہے، کوئی چیز باہر نہیں تجھ سے، تو ام الکتاب ہے۔ اے میرے فرزند، تو ایک چھوٹا جسم ہے اور تیرے اندر ایک بڑا جہان ہے۔ غوث علی صاحب قلندر۔ جس طرح پھول کی پتیوں میں مہک پوشیدہ ہے، اسی طرح عارف کامل عشق کو شریعت کے پردے میں پوشیدہ رکھتا ہے، یعنی اپنے ظاہر کو شریعت سے آراستہ کرتا ہے اور باطن کو حقیقت سے مزین کرتا ہے تاکہ وہ کامل و مکمل بن جائے۔ جب صوفی کے وجود پر عشق الہی کا غلبہ کر لیتا ہے تو اس کے سلوک کی تمام منزلیں طے ہو جاتی ہیں اور اسے کسی چیز سے لگاؤ نہیں رہتا، بلکہ شیخیت کا خیال بھی اس کے دل سے چلا جاتا ہے، وہ پیر بھی بننا نہیں چاہتا۔ خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ عاشق صادق کے لیے ہر جگہ پھول ہی پھول ہے، بلبل تو پھول دیکھ کر نغمہ سرائی کرتا ہے، مگر عاشق جب فنا فی الحبیب ہو جاتا ہے تو ہر جگہ اپنے معشوق کا حسن و جمال ہی دیکھتا ہے۔ عشق کی گرمی کی وجہ سے امیر خسرو کے دل کے جگہ پر قمیض جلی ہوئی رہتی تھی۔ عشق کی گرمی کی وجہ سے امیر خسرو کے دل کے جگہ پر قمیض جلی ہوئی رہتی تھی، جلنے کا داغ تھا۔ ابدالوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کی روح پرواز کرتی ہے تو جسم ساتھ ہی ساتھ پرواز کرتی ہے، اس لیے کہ روحانیت ان کے جسم پر غالب ہوتی ہے۔ یہ نور محمد صاحب بیان فرماتے ہیں۔ ذاکر ذکر کے اندر 4 مرتبے رکھتا ہے، ذکر زبان، ذکر دل، ذکر سر اور ذکر روح، اور انسان کے اندر 6 روحانی مراکز ہیں جنہیں لطائف 6 کہتے ہیں: نفس، قلب، روح، سر، خفی اور اخفا۔ نفس کا مقام ناف کے نیچے ہے، قلب کا مقام بائیں پہلو میں، روح کا دائیں پہلو میں، سر کا لطیفہ قلب اور روح کے درمیان میں یعنی سینے کے بیچ میں، اور خفی کا مقام وسط پیشانی میں ہے، اور اخفا کا مقام امت دماغ ہے یعنی سر کے چوٹی میں ہے۔ جب ذکر اللہ کی ضربیں ان پر لگائی جاتی ہیں تو یہ زندہ ہو کر ذکر میں مشغول ہو جاتی ہیں، اور ان کے اندر جو حرکت پیدا ہوتی ہے وہ ذاکر بھی محسوس کرتا ہے۔ بس زبان سے ذکر کیا جائے تو اسے ذکر لسانی، دل سے کیا جائے تو ذکر قلبی، اور لطیفہ روح سے ہو، روح زندہ ہو کر ذاکر ہو جائے تو اسے ذکر روح کہتے ہیں۔ حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا۔ قلندر وہ ہے جو وصال سے اوپر وصال کی منزل اور قرب سے بالاتر قرب کی دیگر منازل کا متلاسی رہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا انبیاء اور اولیاء اللہ پر تجلی حق دنیا اور آخرت دونوں میں ہوتی ہے، اور عام مومنین پر صرف آخرت میں ان کے استعداد کے مطابق تجلی ہوگی۔ یہ حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی فرمایا تھا کہ انبیاء اور اولیاء پر تجلی حق دنیا اور آخرت دونوں میں ہوتی ہے، جبکہ عام مومن پر صرف آخرت میں اس کے استعداد کے مطابق تجلی ہوگی۔ اگر کسی کا پیر قضاء الہی سے فوت ہو جائے تو اس پر فرض عین ہے کہ وہ دوسرے پیر کی تلاش کر لے تاکہ اس کے کام میں خلل واقع نہ ہو۔
اگر کسی کا پیر قضاء الہی سے فوت ہو جائے تو اس پر فرض عین ہے کہ وہ دوسرے پیر کی تلاش کر لے تاکہ اس کے کام میں خلل واقع نہ ہو اور سلوک کا سفر تمام کر سکے۔ یہ حضرت عبدالقدوس گنگوہی نے بھی فرما دیا ہے۔ وہ معشوق ہے جس کے تمام طالب ہیں، یہ وہی ہے جس نے تمہاری چادر سے اپنا سر چھپا لیا ہے۔ ہم ہجر کے غم سے جنگلوں میں کیوں جائیں؟ اس لیے کہ معشوق تو ہماری آگوش میں ہے۔ بولی شاہ قلندر۔ اے بھائی، عاشق بنو اور اس جہان کے معشوق کا حسن سمجھو اور عاشق بن کر ہمیشہ حسن کو دیکھتے رہو، یعنی دنیا میں بھی حسن کا دیدار کرتے رہو۔ بولی شاہ قلندر۔ معشوق کو اس کے عاشق سمیت جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور شیطان کو اس کے چیلوں کے سمیت دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ میرا سر زہد و تقوی کے خمار سے خالی ہے کیونکہ میں میکدہ وحدت سے شراب پیتا ہوں۔ بولی شاہ قلندر۔ اگر میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو یہ میرا ذاتی گناہ ہے، اگرچہ نوشتہ تقدیر کسی طرح مٹ نہیں سکتا۔ بولی شاہ قلندر کہتے ہیں کہ اگر میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو یہ میرا ذاتی گناہ ہے، اگرچہ نوشتہ تقدیر کسی طرح مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس فقیر کی حالت گھٹیا ہوتی ہے جس وقت اسے اپنے حرکات و سکنات کا علم نہیں ہوتا۔ اس فقیر کی حالت گھٹیا ہوتی ہے جس وقت اسے اپنے حرکات و سکنات کا علم نہیں ہوتا، یعنی سالک ہی رہ کر جینا چاہیے، مجذوب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بندہ نواز گسو دراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ جس قدر سالک کو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے اس قدر تعلقات کم ہوتے جاتے ہیں۔ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کہتے ہیں رب کی رضا میں راضی رہنا پرسکون زندگی کی دلیل ہے۔ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں درویش کو پردہ پوش ہونا چاہیے، پردہ پوشی تمام عبادتوں میں افضل ہے۔ نظام الدین اولیاء۔ زندگی ہے تو علم میں ہے، راحت ہے تو معرفت میں، شوق ہے تو محبت میں، اور ذوق ہے تو ذکر میں ہے۔ بابا فرید گنج سکر۔ روحانی تربیت کے لیے مذہبی علم ضروری ہے اور روحانی ترقی کا راز تزکیہ نفس میں ہے اور نماز کے ظاہری ادائیگی میں نہیں ہے۔ بابا فرید۔ درویش کی صفت پردہ پوشی اور خود فراموشی میں ہے۔ فقرہ اپنی زندگی میں ہی خود کو مار دیتے ہیں اور اس تمام چیزوں سے رک جاتے ہیں۔ ہاتھ کو قید کر دیتے ہیں تاکہ کوئی چیز اٹھا نہ سکے، زبان کو گونگی کر لیتے ہیں تاکہ کوئی نازیبہ بات نہ نکلے، پیر کو لنگڑا کر دیتے ہیں تاکہ کسی نامناسب جگہ پر نہ جائے۔ جو ایسا ہو جاتا ہے اسے مقام قرب حاصل ہو گیا ہے۔ بابا فرید۔ خدا کے کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنی کٹیا میں ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ کو حکم ہوتا ہے کہ جا کر ان کے گرد طواف کرو۔ خدا کے کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنی کٹیا میں ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ کو حکم ہوتا ہے کہ جا کر ان کے گرد طواف کرو۔ حضرت بختیار کاکی فرماتے ہیں بارگاہ ربوبیت میں قرب صرف اس وقت ملتا ہے جب نماز میں مکمل فرما برداری کریں، یعنی خشوع اور خضوع حضور قلبی حاصل ہو، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنے مرشد کے ساتھ بیوی بچوں اور جان مال سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ یہ جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے مرشد کے ساتھ بیوی بچوں اور جان مال سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ دنیا ایک زہریلا سانپ ہے، لہذا اس کا منتر سیکھو۔ دنیا ایک زہریلا سانپ ہے، لہذا پہلے اس کا منتر سیکھو پھر اس کو پاس میں رکھو۔ جماعت علی شاہ۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے مرشد کے پاس جانا حرام ہے۔ جماعت علی شاہ۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے پیر و مرشد کے پاس جانا بالکل حرام ہے۔ یہ جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تہجد کی نماز تو عورتیں بھی پڑھ لیتی ہیں مگر مردان حق کا کام اس سے بھی بالا تر ہے، وہ یہ ہے کہ ما سوا اللہ سے اپنے دل کو پاک رکھے۔ حضرت جماعت علی شاہ کہتے ہیں مصیبت اور تنگی، جان و مال کا نقصان اور دوسری سب مصیبتیں عرص بری کے خزانوں میں سے خزانے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ شخص صابر و شاکر ہو اور راضی برضا الہی ہو۔ اصحاب شہود کو عبادت کی تکلیف اور ریاضت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن حق تعالیٰ ان پر عبودیت قائم رکھتا ہے، اور یہ نفوس قدسیہ
नफ्स बल्कि रूह से भी नजात हासिल कर चुके होते हैं। इसलिए ज़िना और शराब ऐसी बुराइयों की तरफ उनकी तवज्जो नहीं हो सकती। हज़रत शेख अबू रज़ा मोहम्मद। मैंने लौह महफूज में लिखा देखा है कि तबका अबरार की नेकियां मुक़र्रबीन के नज़दीक गुनाह का दर्जा रखती हैं। मैंने लौह महफूज में लिखा देखा कि तबका अबरार की नेकियां मतलब बुलंद तरीन नेक लोगों की नेकियां मुक़र्रबीन के नज़दीक गुनाह का दर्जा रखती है, यानी अल्लाह वालों के नज़दीक नेकियां जो है गुनाह का हैसियत रखती हैं। अबू रज़ा मोहम्मद ये फरमाते हैं। जिक्र से मुराद गफलत का दूर करना है जिस तरह के हो सके, ना ये कि जिक्र कलमा नफी और इस्बात का तकरार या इसम ज़ात के तकरार में मुनहसर है जैसा कि गुमान किया जाता है। लिहाजा अवामिर शरिया की बजा आवरी और नवाही शरीयत से बाज रहना सब जिक्र में दाखिल है। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह। खुराक का कसरत से जाहिर होना अफजलियत पर दलालत नहीं करता है। ऐसा हो सकता है कि एक वली जिससे कोई खारिक ज़हूर में ना आए दूसरे वली से अफजल हो जिससे खारिक और करामात ज़हूर में आए। हज़रत अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कामिल वली जिनके नफूस विलायत में वसूल के बाद मकाम बंदगी में उतर आते हैं, उनके अरवाह नफ्स के मज़ामहत के बगैर खुदा की तरफ मतवज्जा रहती है। उनका नफ्स मुतमइन्ना हर वक्त मकाम बंदगी में रासिक हो चुका होता है और उनके रूह को मदद पहुंचती रहती है। उसकी वजह से उन्हें अल्लाह ताला से ख़ास मुनासबत पैदा हो जाती है। उनकी पेशानी मताबियत शरीयत से रौशन हो जाती है और वो दूर ही से चीज़ों को देख लेते हैं क्योंकि वो मकाम बंदगी में नूर असल से मनव्वर होते हैं। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह। मुब्तदी की गफलत दूर करने के लिए इसम ज़ात और नफ़ी असबात का जिक्र मुतय्यन करना नहायत ज़रूरी है और मतवस्त के लिए जिक्र को मुतय्यन किए बगैर तिलावत कलाम पाक से भी गफलत को दूर किया जा सकता है, जबकि मुंतही के लिए जिक्र मुतय्यन करना ज़रूरी नहीं है बल्कि नवाफिल की अदायगी से गफलत दूर हो जाती है और दर्जात में बुलंदी भी हासिल हो जाती है। ये हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। जब कोई शख्स अल्लाह से मोहब्बत करता है तो गम उसके तरफ इस तरह आते हैं जैसे पानी नीचे की जगह की तरफ आता है। हदीस शरीफ में है। ये मुजद्दिद अल-अफ़सानी फरमाते हैं, खुराक व करामात का जाहिर होना वली की शर्त नहीं है। जिस तरह उलमा खुराक व करामत के हुसूल के साथ मुकल्लिफ नहीं है, औलिया भी खुराक के ज़हूर के साथ मुकल्लिफ नहीं है, क्योंकि विलायत से मुराद कुर्ब इलाही है जो हक़ ताला अपने मासिवा के नसियान के बाद अपने औलिया को अता फरमाता है। एक शख्स को ये कुर्ब अता किया जाता है और उसे मखलूकात के मग़ियास पर कुछ अतला नहीं दी जाती। एक दूसरा शख्स जिसको कुर्ब भी दिया जाता है और गैब की चीज़ें पर भी मतला किया जाता है। एक तीसरे शख्स को कुर्ब से कुछ नहीं दिया जाता मगर मग़ियास पर मतला किया जाता है। ये तीसरा शख्स जो है अहले इस्तदराज से है। हज़रत अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तवक्कल ये नहीं कि ज़ाहिरी असबाब को छोड़ दिया जाए और बैठे रहें क्योंकि ये तो बेअदबी है, बल्कि सबब मशरू यानी किताबत वगैरह को इख्तियार करना चाहिए, मतलब कुछ करना चाहिए और नज़र सबब ही पर ना रखनी चाहिए क्योंकि सबब मिसल दरवाजे के हैं जो कि हक़ ताला ने मुसब्बब पर पहुंचने के लिए बनाया है। इस सूरत में अगर कोई शख्स दरवाजे को बंद कर ले कि खुदा ऊपर से फेंक देगा तो ये और बेअदबी में दाखिल है। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो लोग खुदा की तरफ मतवज्जा होते हैं उन्हें कसफ कुछ फ़ायदा नहीं देता। कसफ असल में दो तरह का होता है, कसफ दुनियावी और कसफ उखरवी। कसफ दुनियावी तो किसी का नहीं है और कसफ उखरवी तो उसका बयान कुरान और हदीस में निहायत वज़ाहत के साथ हुआ है और यही अमल के लिए काफ़ी है और कोई कसफ उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं, हालत तफरीद के हासिल हो चुकने के बाद फिर भी मुशाहिदा की ख्वाहिश का बाकी रहना बेवकूफ़ी और बेसमझी है। हज़रत बाकी बिल्लाह फरमाते हैं, हालत तफरीद के हासिल हो चुकने के बाद फिर भी मुशाहिदा की ख्वाहिश का बाकी रहना बेवकूफ़ी और नासमझी है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।